میرے محترم سامعین، کل کے اخبار عاشوراء محرم اور محرم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو کسی مہربان نے لکھا کہ محرم صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ کی محرم نے محرم زمانہ جہالت ہی محترم مہینہ سے تو اللہ دے آنا 4 چنیدہ مہینہ جو کہ مہینہ جن میں جنگ میں حالات بھی حرام ثابت ہے ٹھیک تو سمجھتے ہیں کہ عاشوراء محرم صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ کو عاشوراء نے یہ 10 محرم و عاشوراء جو ہے اس دن پرانے دور سے حضرت آدم سے حوا کا ملاپ بھی 10 محرم جو ہے وہ عاشوراء ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن پار تکی وہ 10 محرم سے ہی روزہ عاشوراء. پھر فرمند نے کل ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عشقہ گلزار بن گئی روزہ عاشور سے 10 محرم. حضرت یوسف علیہ السلام انہیں سے باہر آئے 10 محرم سے روزہ عاشور. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم سے روزہ عاشور. میرے محترم سامعین کا مطلب ہے اس روزے عاشور نال نبیوں کی تاریخ منسلک نبیوں کی تاریخ منسلک. میرا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا تو پہلے بھی محرم خصوصیات کا عامل ہے سی لیکن 61 ہجری جب واقعہ کربلا ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو نظر فقال اللہ کی بارگاہ سے اپنے شہادت پیش کیتے. پھر کربلا بڑھن تو بعد جب لفظ محرم آیا ذہن میں صرف حسین آیا اپنا ہو گئے یا بیگانہ ہو گئے جی ذہن کی ذات آئی ہے وہ ذات حسین ابن علی آئی ہے. میرے عزیز دوستو خدا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نا تو بعد نبیوں کا ذکر ختم ہو گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزے عاشور میں اور محرم میں وہ اہمیت عطا کی تھی کہ سابقہ جنیا نبیوں نال محرم منسوب سی. شبیر نے اس کائنات میں اپنی مجلس عطا کی تھی جہاں نام مجلس عزا خانے مجلس جاری ہو. ہوں تھی اتنے بہ کے دیکھ لو مجلس کا نام مجلس حسین ابن علی ہے مجلس کا نام مجلس عزا ہے. حسین علیہ السلام نال مجلس منسوب ہے لیکن بندے ایتھے آ کے بہ کے دیکھنا آدم کا ذکر بھی اتنے ہی ہوئے گا نوح علیہ السلام کا ذکر بھی اتنے ہی ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اتنے ہی ہوئے گا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی اتنے ہی ہوئے گا موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر بھی مجلس حسین سے ہوئے گا مصطفیٰ کا ذکر بھی مجلس حسین سے ہوئے گا. اس سے واسطے زیارت عاشور یا روزہ سار بندہ عروس شہادت کا اشارہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا سے عاشور کی زیارت مشہور ہے. اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہو, اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام ہو, اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام ہو, اے اسماعیل کے وارث تجھ پہ سلام ہو. حضرت امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء جیڑی گل متفق ماتم سے اتفاق نے رول سے بھی اتفاق نے کالے کپڑے سے بھی اتفاق نے انگوٹھیاں کڑیاں سے بھی اتفاق نے. کچھ بندے جائز سمجھتے ہیں کچھ بندے ناجائز سمجھتے ہیں کچھ بندے تو سانو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. لیکن ایک بڑا لطف ہے پوری دنیا کا جڑا مشترکہ جملہ ہے نا وہ اس ویلے پوری دنیا سے پہنچتا ہے اور وہ میں موضوع رکھنا چاہنا آج بنیادی طور پہ آج موضوع رکھاں گا یہ گفتگو کرا گا. پوری دنیا کی زبان سے شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی ایک جملہ ہے جڑا مشترک ہے پوری دنیا کی زبان سے کہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی. کربلا حق و باطل کی جنگ تھی اور حق حسین ابن علی کی طرف تھا اور باقی سارے لوگ مد مقابل باطل پہ تھے. یہ جملہ ہے یہ مشترکہ جملہ ہے یہ میں مشترکہ موضوع رکھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو پھر طے ہو گیا پھر باطل باطل ہے کہ حق حق ہے. اس کا مطلب باطل کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باطل بہت زیادہ ہے باطل بہت زیادہ ہے اس کائنات حق تھوڑا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری مجلس میں حق سے بحث کرنا چاہنا موضوع رکھنا چاہنا اور موضوع میں رکھے قرآن اور تلاش حق.
پھر سمجھو جی قرآن بہت شکریہ کرنا قرآن اور تلاش حق، چونکہ حق و باطل کا فرق ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جڑا کام کیتا ہے وہ تو سمجھ آئے گی 9-10 بجے تو میں ایسے تک اپنا گا. پہلے میں حق قرآن سے پڑھنا چاہنا کہ قرآن نازل ہوا ہے انبیاء کی تاریخ لے کے، تو کتنے کتنے موقع آیا ہے جب اللہ نے کسی نے حق ہے. پہلے تو یہ ذکر نہیں، میرا موضوع ہے قرآن اور تلاش حق. تاریخ سے حق تلاش نہ کریے، میرا خیال قرآن سے حق تلاش کرنا. تاریخ سارے کا حق موجود نہیں، قرآن سارے کا حق موجود ہے. کوئی نہیں کوئی اللہ کے بندوں کا رج قرآن کوئی ہے. قرآن ہر گھر موجود ہے، تبری ہر گھر موجود نہیں، ابن خلدون ہر گھر موجود نہیں، تاریخ صوفی ہر گھر موجود نہیں، ہر گھر سے ابن کثیر موجود نہیں، ہر گھر قرآن موجود ہے، ہر گھر قرآن موجود ہے. اچھا ویسے تاریخ بھی کرنا چاہیے تو بندے انہیں ہی پڑھنی ہے جنہیں قرآن پڑھ دیں. آ جلدی کسی فکر نہ کرو، تھوڑی آواز کر سکو جی تاکہ بندے تک پہنچے. تاریخ بھی کرنا چاہیے تو بندے انہیں کو پڑھنی ہے جنہیں تو قرآن پڑھ دیں. جن قرآن نال دلچسپی نہیں تاریخ نال کی دلچسپی ہو. اسی تاریخ سے حق تلاش نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تاریخ لا ریب نہیں. حضرات تاریخ لا ریب نہیں، قرآن آواز آئی اللہ ریب. تاریخ بے شک نہیں، سب جمع قرآن بے شک ایک شک تو پاک. تاریخ سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے یقین رکھا جا سکے. تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، یہ تاریخ اس بڑا جانا ہے جیڑی علی نو بھی رضی اللہ عنہ ہے تے جڑا اودے نال لڑ پوے اونوں بھی رضی اللہ. میرا خیال ہے کہ اسی حق کی تلاش قرآن سے کرنے. موضوع جناب سے چاہیے، موضوع آواز آ رہی تھی، موضوع ہے تلاش حق. تلاش کتوں کرنا تھوڑی خیر ہوگی نا قرآن سے فکر بالکل نہیں کرنی. جب اسی قرآن پڑھنے ہیں وہ علی تو دور نہیں ہوتے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. یہ دونوں شامل کٹھیاں نے تو دونوں شامل جڑی ہیں. میں نے دکھ ہوتا اس بندے پہ جسے دل سے علی ہے تو قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے علی ہوئے قرآن نہ ہوئے، دماغ سے علی ہوئے تو قرآن نہ ہوئے. جنہیں میں اس بندے تو پریشان ہوں جسے دل سے علی ہے کہ قرآن نہیں، وہ دیکھو میں بہت پریشان ہے. جہاں حافظ قرآن ہے تو دل میں علی نہیں. کیسی گل بھائی اللہ دے بندے آپ قرآن سے علی ہے ہی بیٹھے ہیں، نہیں ہو سکتا کہ حافظ قرآن ہو گئے. مہربانی شکریہ بہت مہربانی. قرآن کی تلاش حق کرنے میں جی آیت مجیدہ پڑھتی ہوں اللہ فرماتا ہے کل جاء الحق وزهق الباطل. میرے حبیب میرے بندوں سے کہتے حق آ گیا ہے باطل چلا گیا، حق آ گیا ہے باطل چلا گیا ہے. یہ 6 ترجمے نے وہ میں باری باری کر چاہتے ہیں مختلف مقاصد میں فکر دے. میں کیونکہ بندے میں سارے سن لوگ نے کامل لوگ کیسے سنتے میرے سارے بندے نے اس وقت میں ہر ایک کا ترجمہ رکھا ہے. ایک نے اے قرآن سے لکھا ہے کہہ دیجئے حق آیا باطل گم ہو گیا، وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل گم ہی ہو جانے والی چیز تھی. اچھا دوسرا ترجمہ میرے کو حق آ گیا باطل آگ نکلا. تیسرا ترجمہ حق آ گیا باطل مٹ گیا. چوتھا ترجمہ حق آ گیا باطل نابود ہو گیا. چوتھا ترجمہ حق آ گیا باطل زائل ہو گیا. جڑا پسند ہے وہ رکھ لو. پنجابی ترجمہ میں پوچھ رہے لکھ کے شریف سنائی صاحب گجرات نال گنجائش کریں وہ تھوڑے گزرنے انہیں پنجابی قرآن کا ترجمہ کیتا ہے. اور لفظ کل نے نا کل کا ترجمہ کیتا گیا اردو سے کہہ دیجیے، فرما دیجیے، ان سے چاہیے، ان کو کہہ دیجیے. پنجابی والے نے سواد کیتا تو پنجابی میں چیزیں سواد آنے وہ فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرا محمد لڑ کر کے کہہ دے
تو سب کو فرمائیے لل کر کے کہہ دیں. وہ لل کر کے کہنے کا مطلب نہ تو پشاور سمجھ آنا ہے نہ تو آتی ہونا ایسا ہی ہونا ہے. ذرا لل کر کے کہہ دیں کہ وہ فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل. اس کا مطلب پنجابی سیدھا نے فرماتے ہیں حق وش پہ ہے تو باطل نس پہ ہے. سبحان اللہ کیسا تھا حق وش پہ ہے تو باطل نس پہ ہے. لو جناب ہوں میرا خیال ہے میں تسلی ہوئی ہے ہوں میرا دل کرتا ہے کہ یہ تشریح شروع کرا. جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا باطل نس گیا. حق ایک قسم کرنی حق وس گیا باطل نس گیا. جتھے حق وستا ہے اتوں باطل ہے جتھے حق وستا ہے اتوں باطل نسدا ہے. نبی فرمایا جی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے سبحان اللہ. حق مع علی ہے علی اور مع الحق حق علی کے ساتھ ہے. مسئلہ طے ہو گیا. علی حق ایک پیغمبر نے آخیا نا علی حق اصول قرآن نے دسیا جہاں حق آتا ہے وہاں باطل نہیں آتا. جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل چلا جاتا ہے. قرآن کا نام صرف الزامات کی بشار نہ کر انہوں نہیں منگتے اصل کی گل کر. اصل میں ہم علی کو حق جانتے ہیں. جہاں علی آ جاتا ہے نا باطل وہاں آتا ہی نہیں. عزیزان گرامی کا پھر باطل کا وہاں کیا کام ہے. میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنے لگا اور وہ آیت مجیدہ جناب سورہ مبارکہ یونس کی آیت میرا خیال ہے ایک سورہ عصر دن پڑھ لیے پوری سورت پڑھ چلا یاد ہو گئی کچھ بندے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر گھاٹے سے وہ بچیں گے جن میں ایمان ہے. گھاٹے سے وہ بچیں گے جن میں ایمان گھاٹے سے وہ بچیں گے نقصان سے وہ بچیں گے جن میں ایمان ہے. قبر چمنما اس سے حافظ تھی جس مسجد کے کھڑوں کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہوتا ہے ہمارا جہاں علی ہوتا ہے. نقصان سے وہ بچیں گے جن کے دل میں علی موجود ہے. شکریہ میرے بھائی کیا بات عامل الصالحات جن میں ایمان ہے اور اعمال ان کے صالح ہیں. اللہ فرماتا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب مومن آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی. میرا موضوع حق نصیحت کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساتھ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. جب مومن آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی حق پہ قائم رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حق پہ قائم رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. نوجوانوں یہ مطلب صبر ہوتا ہے مصیبت سے. یہ مطلب ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مطلب جب حق کی گل کرو گے مصیبت آئے گی بے صبر پھر صبر کرنا. حق کی گل کرو گے مصیبت آئے گی. حق کی گل کرو گے مصیبت آئے گی. جو مصیبت آئے گی تو پھر کی کرنا صبر. انہاں بندے تک آج میری گل ہے پہلی مجلس یہ جڑے آتے نے یا علی جدوں تک تینوں مننے ہے مصیبت ساڈا گھیرا کرنے ہے یا علی جدوں تک سانو مننے ہے. کدی ساڈا بائیکاٹ ہو جاتا ہے کدی ساڈے بوئے تے کافر لکھ جاندے نے کدی ساڈے جنازے تو پیچھے ہٹ جاندے نے. یا علی تینوں من بیٹھے ہو مصیبت جی پی گئے تے چھڈ دے او تے حق کی. سبحان اللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب حق کو مان رہے ہو تو صبر کرنا پڑے گا. شیعہ سنیہ نبی سے علی وہ حق کے جن نے اس حق میں قائم
نااہل ہوا جہاں بندہ وہی ذات مصیبت آ گئی ہے. طارق جمیل صاحب نو کوئی مصیبت نہیں سن, چنگے بھرے سن, تبلیغ کرتے. میں نے تبلیغی جماعت جنہیں اینا کام کیتا ہے, بیرون ملک تبلیغ کی, برے نو اچھا بنایا, بے ساڑی نو ساڑی رکھوا دیتی ہے, بے نماز نو نماز سکھا دیتی ہے. زندگی سے نہ پہلی باری آخیا علی مولا ہے. سبحان اللہ, صرف آخیا نے علی مولا ہے. اور اگلی گل کمال کی تھی نے فرماتے ہیں من کن تو مولا والی حدیث میں علی مولا جو ہے نا وہ دوست کے معنوں میں نہیں, حاکم کے معنوں میں ہے, آقا کے معنوں میں ہے. پیغمبر نے فرمایا جس پر میں حاکم ہوں اس پہ علی حاکم ہے, جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت. جو میری اطاعت میں وہ علی کی اطاعت میں. سارے انہوں کے مذہب سے بندے انہوں نے لڑ پہلے. میرا پیغام ہے طارق جمیل صاحب فکر نہ کرو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب حق کی گل کرنی ہے مصیبت سے ہوئی مولا کون کے ساتھ. میرے محترم سامعین, حق کہو گے تو مصیبت آئے, حق بولو گے تو مصیبت آئے. بڑے بڑے اسلامی ملک موجود ہیں, کسی سے وہ مصیبت نہیں, کسی سے وہ مصیبت نہیں. یار اسلامی سارے ملک موجود ہیں, سارے کی یاری دوستی ہے, ٹھیک ٹھاک کا بس ایک ہی ملک ہے جس واسطے ساری مصیبت. ان کے پاس ایٹم ہو نہ ہو خالی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں نوجوان مولا کا جزاک اور جناب نے میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میرے 19-20 منٹ حق سے چکوری آ گیا. حق میں نکل نہیں دینا, حق سے گئے یہ 9ویں 10ویں مجلس تک نا میرے مولا کے فضل نہ حق حق ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اس واسطے قرآن نال لے کے چل رہے ہیں, اور میں سمجھنا کہ ایک قرآن لگتا, ایک پروگرام لگتا ہے حفظ قرآن, اور ایک پروگرام لگتا سی قراءت قرآن, اور اصا داؤ کے پروگرام انشاءاللہ 5 to 6 کل تو صحیح ٹائم سے انشاءاللہ میں تو پہنچ گیا تھا, ساری طرف لیٹ پہنچے نے. 5 to 6 ابھی روز جگہ پروگرام رکھیں گے, وہ رکھیں گے فہم القرآن انشاءاللہ. فہم القرآن میں تو ساتھ حفظ نہیں کرا سکتا, البتہ فہم کچھ نہ کچھ قرآن ضرور لینا چاہنا. ایک متلاشی حق سڑ بندے نبی دے دور میں موضوع رکھا تلاش حق ہے قرآن. اللہ فرماندہ وجس تم بیون کا حق تو میرے حبیب اس بندے تیرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ حق کیا. یہ تو مطلب حق کے اس دور میں بھی متلاشی تھے اور آج بھی تلاش حق میں لوگ ہیں. پیغمبر سے آ کے کیا سوال کرتے ہیں, حق کیا ہے. پیغمبر سے صدقے جانا, پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. پوچھتے ہیں میں کبھی زندگی کے وقت ضائع نہیں کیتا, 2 منٹ بھی میں تنگ نہیں کیتا. میں جلدی سے نتیجے دینا تاکہ تقریر بندہ سوڑا نہ پائے. لمبا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے سوڑے پائے, میں پھر نتیجہ دے رہا. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے, تجھ سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے. میں کھلے مسئلے کو پوچھنا, یہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتا. سبحان اللہ, یہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتے, میرے پیغمبر سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ حق ہی حق کی خبر دیتا ہے. حق ہی حق کی خبر دیتا ہے. میرے رسول کچھ سے بندے آ کے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. یہ مطلب ہے پوچھنے والے اور ہیں, بتانے والا. کیا بات ہے, پوچھنے والے اور ہیں, بتانے والا. یارا قرآن سنو, لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ منڈا دیکھ لو, میری تو خیر میں دیکھتے ہی ہوں روز. ایسا
بال اس کو گیا تو جان دو کہ صرف افسوس کیا جا سکتا اور کچھ نہیں. بچے گئے لوگ چھوٹے بچے کے سر کے تو نہان گئے ہوں گے کسی طرح اچھا نہان گئے ہوں گے جان جو کیوں نہیں سوچو ادھر ادھر کی وقت تھوڑا بالکل پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے کنوں پوچھتے پیغمبر اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جو پوچھتے ہیں وہ اور ہیں کیونکہ وہ حق سے بے خبر ہے, حق سے بے خبر ہے اور پیغمبر حق کو جانتا ہے, خود بھی حق ہے اور حق کی خبر بھی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ پیغمبر سے پوچھتے ہیں اور پیغمبر حق کی خبر دیتا ہے. ایسا ہی موقع ہوئے گا یہ جی کرسی سے پیغمبر پہ دیتا جی ممبر سے پیغمبر پہ دیتا وہ جب سے بہ کے یہ لوگوں کو حق پوچھتے سن کے دستے سن دستے سن. پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں. پیغمبر اپنے ممبر اعظم پہ بیٹھ کر حق پوچھتے تھے یا بتاتے تھے؟ بتاتے تھے. اس کا مطلب ہے نبی کا ممبر پوچھنے والوں کا نہیں بتانے والوں. یار نبی ممبر پہ بیٹھ کے حق بتاتے ہیں پوچھتے نہیں. حضرت بوٹی ہے پکوڑے کھا کے حضرت علی کو بلا فصل نہیں بنے یا شرونی کا دعویٰ محمد نے کیا ہے یا علی. پیغمبر کہتے تھے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھ لو. پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. بول میرے حبیب سے کہتے برفی آیت یہ برفی میرے نبی کہتے مجھے قسم ہے میرے رب, تو کہتے مجھے قسم ہے میرے رب کی لحق. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو حق ہے نا, جو حق ہے جاننا سننا جو بڑی لطیف کر لے, جو حق ہے نا میں بتاتا ہوں وما انتم بموجزین, تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. جو حق ہے نا تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. قرآن فہمی سے نہ ٹوٹنا پڑے گی. تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب پہلی دلیل قرآن سے مل گئی پیغمبر کی زبان سے کہ حق عاجز نہیں ہوتا, حق عاجز نہیں ہوتا. یہ اپوزٹ دسا جی نوجوانوں متضاد دسا. متضاد دن پہچانا جاتا رات پہچانی جاتی ہے دن, خوشبو بدبو خوشبو. اپوزٹ جو عاجز ہوتا ہے نا وہ قادر نہیں ہوتا اور جو قادر ہوتا ہے وہ عاجز نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ان سے کہہ دے کہ حق کبھی عاجز نہیں ہوتا. 9 ترجمے کر رہے ہوں میں عاجز سے 15-20 بندے کیا صرف تم ہی سننا چاہتے ہو سارا مجمع سننا چاہتا. عاجز کسے کہتے ہیں؟ میری گل شکریہ کے طے ہو گیا. حق عاجز نہیں آتا. لطف لگو. حق پہلا ترجمہ عاجز کا کمزور. عاجز کا مانا کمزور اور حق کمزور. عاجز کا مانا بے بس صدقے اور حق بے بس. شکریہ. حق کا مانا مجبور, عاجز کا مانا مجبور. حق مجبور نہیں ہوتا. عاجز کا مانا لاچار, حق لاچار. عاجز کا مانا تھکا ہوا, حق کبھی تھکتا. شکریہ. عاجز کا مانا مایوس, حق کبھی مایوس. اچھا حق عاجز کا مانا نا امید, حق کبھی نا امید نہیں ہوتا. عاجز کا مانا غریب, حق کبھی غریب. اچھا عاجز کا مانا مسکین, حق کبھی مسکین نہیں ہوتا. تو خیر ہوئے. حق بانٹنے والا ہوتا ہے, مانگنے والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اگر عاجز اور قادر کی بنا سے چاہتے ہیں کہ میں 5 جملے تک ساری گل پہنچانا چاہنا ہوں. جب حق عاجز نہیں ہوتا, حق کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا, حق کمزور نہیں ہوتا اور حق مسکین نہیں ہوتا. تو پھر سنو لوگوں, ہم نے محمد اور مصطفیٰ کے بعد حق اسے مانا ہے جو میدان میں آئے تو کمزور نہیں ہوتا,
سوال کیا جائے تو بے بس نہیں ہوتا، مدد مانگی جائے تو مجبور نہیں ہوتا، ہدیہ امتحان آئے تو غمگین نہیں ہوتا، ضرورت مند آئے تو مسکین نہیں ہوتا۔ سب کے جاؤ میرا خیال ہے بہت اچھا، بہت شکریہ، تو سارا حق آ گیا، حالانکہ میں تھوڑی کوئی گل نہیں۔ لو جی سن لو جی، حق کی اج پہلا حق پڑھنا جی، پہلا وہ اج کی گفتگو ہے، کیونکہ حق تو تصا چار سنے نے نا، کہ حق چار سنے لیکن یار ایک نعرہ بھی پڑے حق نہیں یار، میں نہیں حق چار، میں یار تو نہیں پڑھے گا، میں حق پڑھ چار سنے جی نا حق، میں چار پڑھا گا لیکن آج پہلا پڑھا شروع میں کرنے لگا اتوں جس کو حق شروع ہوتے ہیں، گنتی ایک تو شروع ہوتی ہے، تو شروع نہیں، پہلا حق پڑھن لگا بہنا میں میرا مجمع اس پہلے حق میں کمی سنتا ہے، یہ تو سارا سواد ہے۔ اللہ فرماتا فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے محمد ان سے کہتے تمہارا رب حق ہے۔ بندے کبھی اج چاہو کہ مرید کے آ جانا جہاں دل توحید نہیں سنتے، یہ توحید نہیں سنتے، یہاں توحید بھی ہے جی سنو جی میں ولایت سن دو، توحید بھی ہے جی سنو جی میں امامت سن دو۔ میرے محترم سامنے پہلا حق ہے اللہ، تمہارا رب جو ہے وہ حق ہے، تمہارا رب حق ہے، یہ صحیح مجلس ہو جائیں گے اتوں تک تو پھر جاؤ گے نا اگلی مجلس۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے حبیب سے کہہ دے فما ذا بعد الحق الا الضلال، اور جو اللہ حق ہے نا اس کے بعد کچھ بھی نہیں، جو اسے چھوڑ دیتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ حق ہے، اور جو حق کو چھوڑے وہ، جو حق کو چھوڑ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے اللہ حق ہے، شیطان نے حق نو چھڈیا، گمراہ ہے فرعون نے انہوں چھڈیا، گمراہ ہے نمرود نے انہوں چھڈیا، گمراہ ہو گیا ہے۔ ایسا مطلب ہے جیڑا حق نو چھڈے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں علی حق ہے، علی نو چھڈنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ اللہ حافظ آج ایک نعرہ چلاؤ، میری ضرورت پہلا نعرہ ہو گیا جنہیں آدھے نا علی حق، علی حق، علی حق، ایک باری میں اللہ 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 بہت بڑا اولیاء ہے۔ اللہ نے شیطان کو آخیا میں حق ہوں جی، تو فرمایا تم نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تم نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ حق ہے، حق پہ رولتے اللہ ہی نہیں، حق ہے ان پہ توحید ہی نہیں، نہ وہ ہاتھ رکھ دے نہ پیر رکھ دے، نہ ہاتھ رکھ دے نہ پیر رکھ دے، نہیں کہ اللہ تو حق ہے میں حق جنہیں جنا کیا اللہ حق، اللہ حق۔ میں بڑا تلاش کیا کہ اللہ کے ہاتھ لگ جائے، چلو مثال کے طور پہ لگ جائے، اصلی نہ بھی ہو تو مثال کو لب گئے۔ جو صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی تھی نا پہلے رضوان پہ، اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب جو تیری بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کے ہاتھ، نبی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ۔ ہوں میں پتا لگا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا سی کہ جنوں میں بنایا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا۔ اللہ فرماتا جنوں میں اپنے دعا اچھا بنایا، حق دعا اچھا بنائے تو انکار کرے۔ اللہ فرمایا لعنتی ہو سکے جن میں نمازاں پڑھی نے فرمایا انہاں تے بھی لعنت،
جی میں عبادت کی ہے فرمایا وہ تیری لعنت کی، جی تسبیح کی وہ تیری لعنت ہے. کیوں؟ اللہ فرمایا بنایا میں آسان ہوئے تو آخر میں نہیں منگا لعنت ہاتھ دے گئے ہاتھ نے وہ میں نے پہلے قرآن سے نے حسنین دے نانے دے ہاتھ نے زہرا دے بابے دے ہاتھ نے ابو طالب دے بھتیجے دے ہاتھ نے عبد المطلب دے پوتے دے ہاتھ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ جنہوں اللہ نے نبی دے ہاتھوں اپنا ہاتھ کہہ دیتا نا. ہوں مینو پتا لگا نبی نے ایج کیوں نہیں رکھا من کوئی تو مولا ہو. نبی نے پیچھے ہاتھ بن کے کیوں نہیں آخیا من کوئی تو مولا ہو. نبی نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھا کے بتایا یہ ہاتھ میرے نہیں یہ اللہ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جو اس کے ہاتھوں میں بنائے ہوئے کوئی نہ مانے نہ اس کی نماز بچتی ہے نہ روزہ بچتا ہے. بندے آپ ہی علی حق سے آ گئے. میں چاہتا تھا آخو اللہ حق تو بندے کیا اللہ حق کے بعد علی حق واہ حق نو پہچاننے والے شیعہ سنی دوستو یہ مطلب ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے لگا چکے نہیں میں ایک صحیح رکھ کے منہ نہ گل کر لگا آج نہ بھی کرا گا تو نہیں سو گیا قرآن دے اتنے نے قرآن کی عظمت کی قسم علی کو حق ہم نے نہیں بنایا. بنانے والا بھی حق ہے دکھانے والا بھی حق ہے نظر آنے والا بھی حق ہے. مہربانی جناب شکریہ جی شکریہ. تو گرمی محسوس نہیں ہوتی مولا تعالیٰ جزائی سے مولا تعالیٰ ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے. میں قرآن حکیم سے اس حق کے اوصاف کروں. اللہ فرمانے کل میرے حبیب سے کہتے کنن بت پرستان حق آئے گا آئے گا. اللہ فرمانے کل ان سے کہتے حل من شرکائکم من یهدی الی الحق. اللہ جیسے حق کو چھوڑ کر جنہیں مانتے ہو یہ تمہیں حق کا راستہ دکھاتے جن کو مانتے ہو یہ بت اللہ کے شریک جو بنائے ہوئے ہیں یہ تمہیں حق کا راستہ دکھاتے ہیں. اب وہ نہ سو اللہ فرماتا کل اللہ یہدی للحق ان سے کہتے کہ یہ تمہارے بت تمہیں حق کا راستہ نہیں دکھاتے. میرا حق میرا حق ساری کائنات کو حق کا راستہ دکھاتا ہے. حقیقت حدیث بڑی نہیں قبول کرنا بہت بڑی بات ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میں باقی لینگویج میں بھی کوشش کرنا کہ ادھی سمجھ ویسے ہی آ جائے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے سزا بات تو پوچھ کیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع کیا وہ اتباع کرنے کے قابل نہیں جو حق کا راستہ دکھائے. کیا وہ پیروی کے قابل نہیں اطاعت کے قابل نہیں جو حق کا راستہ ہاں دکھائے. اچھا اللہ فرماتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدی. اب تم ہی بتاؤ کیا وہ شخص جو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ اتباع کرنے کے قابل ہے یا جو خود پوچھ رہا ہے کیا بات ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے کیا وہ اتباع کے قابل ہے. ایک بندہ پوچھنا کہ گاؤں کے کدھر ہے پوچھنا پیا دس جاتا یا
بھتیجا آئے گا انہوں کسی کو پوچھنا چاہیے جو آدھی خیری ہوگی آپ شادی شکریہ میں کہنا ایک پوچھتا پہ داؤ کی محرم ہو رہا ہے کتنے جی روڈ سے کھڑو ایک پہ آدھا پہ جائے گا لہر دلال لال طبیعت رش نظر آ گیا ایک دستا پہ ایک ہے قرآن جی اللہ فرمایا سماج کیسا تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو اس کو بھی حاضری مان جاتے ہو جو خود پوچھ رہا ہے ہائے قرآن ہے ہائے قرآن اللہ فرماندہ اس کو بھی ہاتھی بنا لیتے ہو وہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور اس کو ہاتھی بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے بتا رہا ہے سارے منہ دے کافر لکھ جاؤ ابھی منکر کسے دے نہیں ہاتھی ایسا انہوں منیا جڑا دسے انہوں نہیں منیا جڑا پوچھے میرے کو قرآن سے ہاتھ رکھے قیامت تک کہہ رہی علی تو لے کے ماٹی تک ان 1201 دس جس کسی کو مسئلہ پوچھے اللہ فرماتا با عیسیٰ کی لالا ہم متبعو ما انزل اللہ جب ان سے کہا جائے نا مشرکوں سے کافروں سے کہ اس حق کو مان جاؤ جو میں نے نازل کیا انہوں نے کہا وہ کتوں نکلتا ہے فرمایا طول سے بابے سے منہ چکا ہائے ہائے زہرا کا بابا بولتا ہے تو حق نکلتا ہے وہ قرآن حق کے جو حق بیان کرتا ہے یہ حق سمجھ کے مان یہ حق سمجھ کے مان جو جب حق آخے نا گل آئیں جی وہ تو صرف منی دی اب وہ حق نہ بحث نہیں کرے اب وہ حق نو گلا نہیں کرے جب وہ حق آخے نا کہ لیاؤ تو لکھ دیا اب وہ یہ نہیں آخی تھا تاری تبدیل کرنا نہیں بالکل حق یہ جو دے رہا ہے وہ حق ہے اور لے لو اس سے وہ حق ہے اللہ فرماتا کو کیا قالو انہوں نے کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہم تو انہی کی پیروی کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا کر سارے پیو دادا جی کی پیروی کرتے سن اسی وہ بھی کریں گے اے رسول خدا تہاڈی کیوں کری تسی اپنے پیو دادا کی پیروی کر لو اسی اپنے پیو دادے کی پیروی کر رہے ہیں قرآن ہے اللہ پاک فرماندے اوا لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون ان کی بھی اتباع کر لیتے ہو جو تمہارے باپ دادا ہیں نہ وہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر سبحان اللہ ترجمہ کرو مرید کے آئے ہو جو عقل نہ رکھتا ہوئے انہوں بے وقوف ہوں گے لیکن ہدایت کے نہ ہوئے ہدایت یافتہ میں کہ بے ہدایت حد مک گئی ہے میرے پیغمبر کی صداقت کی میرے پیغمبر کسی بندے کو کھلو کے آخو تیرا پیو بیوقوف سی آتا تیرا پیو میرا دادا بھی دے کسی نے آخو میرا دادا بے ہدایت سی آتا تو سارا ٹمبر بے ہدایت پیغمبر نے عرب نے اپنے آخیا تیرے پیو دادے پردادے بے ہدایت سن انہیں آخیا تو صادق ہے میرے پیغمبر آخیا انہوں نے تین صادق من گئے کیوں اسی کچھ گل کریے ان اسی مجبور ہاں کہ اسی پیو دادے کا دین نہیں چھڑ سکتے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ بیان ہے کہ نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ وہ ہدایت رکھتے ہیں اور اتباع اس کا کیا جاتا ہے جو عقل بھی رکھتا ہوں ہدایت یافتہ بھی ہوں بلکہ ہدایت دینے والا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر نہ چل اچھا مہربانی جناب کچھ تھوڑا جا حوصلہ دو سارے پرانے شیعہ بیٹھے ہو تو نسلی شیعہ بیٹھے ہو اسی تو بات چل رہے ہیں تو صحابہ کرام کی شفت کر لی خدا کی قسم میں سلام پیش کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ ابیاں نال لڑ کے محمد کا کلمہ خدا کی قسم دادیاں نال لڑ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا میں ایک روایت پڑھی ہے کہ جنگ چ باپ بیٹا سامنے ہے پیو کافر سی تو پتر مسلمان ہو گیا جی تو سامنے ہوئے نا کئی بار اگا پیچھا ہو گیا ایک دفعہ سائڈ کر کے پیو آخر لگا کئی باری میری تلوار کی ساتھ تھلے آیا مڑیا
بچ گیا میرا جو ہو سکے ابا میں کنی باری بچیا تو پتر سمجھ کے بچایا تو ایک باری آ جانا میں تو میں رگڑا کر دینا سی ہو سکیا میں پتر کا حیا کرنا تو پیو کا کیوں نہیں کرتا ہو سکیا جو بطول کے باپے کا حیا نہ کرے اس باپ کا بھی حیا نہیں تو میرے نبی کا دشمن ہے میں تو چھگڑا نہیں تو میں چھڈیا میں تینوں نہیں جی چھگڑا یہ مطلب ہے ماں پیو لڑ کے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے اتنے ایسے بچے مجلس چاہتے ہیں قرآن میرے سامنے جنہیں آخیا میری اما دی تو مجلس سے کیوں میں تینوں دودھ نہیں بخشا تو میں توں کیوں میں رو لگ پیا اگر مجلس ہوتی ہوگی تو میرا گھر دل نہیں لگتا میں بچیا تیرے دل چ ہاتھ کے کی کرا میں ماں کی گستاخی نہ کری ماں کی گستاخی نہیں کروں کبھی مجلس آ جائے چوری چھپے کہ مجلس سے بہ کے ماں کی ہدایت تھی تو میرے عزیز دوست میں گستاخی نہیں کروں بچیا نہیں آؤں گی کہ نہ وہ احترام کر اما میں نہیں جانتا ایک ضرور کرے انہوں آخی اما میں مجلس نہیں جانتا ان ہسیا گا جی حسین کی ماں پوچھا تو میں تینوں اگے کرنا جی میں نکیا نکیا یہو جہاں گلا کرنی نا احترام نہ یہ مطلب بندے ہے نا جہے چھڈ بھی نہیں سکتے بچارے ادھروں بھی نہیں چڑ سکتے صحابہ کرام کی سنت ہے مہربانو عمل کرو اگر پیو دادا بے عقل بے ہدایت ہو گئے نا انہوں چھڈ دینا صحابہ کی سنت اس طرح نہیں چڑھنا پہ احترام ہی نہیں کرنا دوائی لے کے نہیں دینی دوائی بھی لے کے دینی ہے احترام بھی کرنا ہے خرچہ بھی دینا ہے لیکن جدو اہل بیت تو دور کرو ادو آخر نہیں جی میں مجبور ہوں میرا دل نہیں منتا یہ مطلب ہے صحابہ کرام کی ایک عظمت ہے کہ انہیں پیو ماں دادے نانے چھڈ کے پھر کلمہ پڑھے جنوں پیو دادا چھڈنا نہیں نہ پیا انہوں علی کیا بات ہے علیہ السلام سے لوگوں نے پیو چند دے سنتے علی کا پیو کا بھی قتل ہو جائے محمد کی جگہ میرے عزیز دوستو حضرت ابو طالب کا آخری جملہ سنو شبلی نعمانی نے سیرت النبی سے لکھے حضرت ابو طالب فرماتے لوگوں گواہ رہنا آخری جملہ نکل کر رہے لکھا بھی شبلی نعمانی سیرت النبی ابا کی گل کر رہے ہیں ابا و اجداد کی نبی اور علی کو ابا و اجداد بھی ایسے ملے ہیں جو پوچھتے نہیں تھے بولو بولو جی بتاتے تھے حضرت ابو طالب کا جملہ قرآن کے سامنے کھڑو کے کہہ رہے شبلی نعمانی سیرت النبی فرماتے ہیں ابو طالب کا روح اس وقت پرواز کر گیا جب وہ آخری بات کر رہے تھے لوگوں گواہ رہنا میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں کدھر دین پہ ابو طالب کا دین پوچھنے سے پہلے عبد المطلب کا دین پر میں پڑھنا عبد المطلب کا دین نبی کا دادا بھی ہوئی ہے تیری کا دادا بھی ہوئی ایک دادے کے دورے پوترے نے مولا علی بھی مولا مصطفیٰ بھی حضرت عبد المطلب آخیا تھی میرے اونٹ میرے حوالے کر دے کعبہ جانے کعبے کا جب انہیں گل کی تھی نا وہ تو میلاد النبی نہیں سی ہے حضور کے دنیا سے نہیں سنایا انتر کئی فعال ربوں کا صاحب الفیل اللہ نے بھیج کے ساتھی مروا دیتے ابابیلے کو اگر نبی پاک سے دنیا سے آئے نہیں تو دادا کی کہہ رہے تھی میرے اونٹ میرے حوالے کر دے ان کا میں مالک ہوں کعبے پہ حملہ کر کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے لاکھ مولوی قرآن سے ہاتھ رب قرآن کے پہلا آیا کہ عبد المطلب کی جیت سے پہلا فرمانے کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے جو نبی کے میلاد سے پہلے رب کا تعارف کرائے اسے عبد المطلب کہتے آج جڑے ابابیل آئے نا یہ حضرت عبد المطلب کے ٹیلی فون پہ آئے
ٹیلی فون تو مراد دے کے التجا کی تھی آج کا اپنا گھر بچانا میں تو متولی ہے جتنا دی پہلی بار آئی نا 5-7 ٹریکٹر سے 10-12 کلا شلکوفا ہوئے وہ بندہ جب ٹریکٹر بندہ ہوتا ہے آتا مینو کی آدھے انہوں نے جا کے لڑو وہ ٹریکٹر باہر کر لے وہ باہر ٹریکٹر کٹ کے سائڈ سے کھڑا کے فون کرتا مالک آ گئے جی کون بندے کہڑے بندے تھوڑے مخالف ہوں پہلی بار چلتے مالک کی آدھے مر جا اگا ہو کے مر جا وہ آدھے تو انہوں نے لڑی نا تو سائڈ سے ہو تو اسی آئے ہوں واہ 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 تو سائڈ پہ ہو بھائی سواد آ گیا تو سائڈ پہ ہوتے اسی آئے ہوں جیسے میرے حضرت تب تک مطلب نے دعا کی تھی کہ خال کا گھر تیرا جہاں تیرے دشمن آئے نے اور میرے واسطے کی حکم ہے اللہ کو میں بال بچا لے کے سائڈ پہ ہوتے اسی آئے ہوں بولو بھائی بولو ہاں جی اللہ آیا کہ ابابیل آئے اللہ آیا کہ ابابیل آئے ہاں بولو بولو ابابیل آئے یہ کنے کر لیں اللہ نے کہا دے واسطے ہاتھیوں مروان واسطے اللہ کو نہیں سننا مرتے ہاتھی جلدی بولو میں مکان لگا مار سکتا سی اللہ اندر مار جو تو سارے مار جانا سی کون وہ اتنا بڑا حق ہے جب کہتا ہے نا ہو جا صدقے ہو جاتا ہے اللہ اندر سارے مر جاؤ انہیں مر جانا سی یہ سب اپیل کیوں کر گئے عبد المطلب نے مدد اللہ سے مانگی تھی اللہ نے وسیلہ کیوں بھیجا کتنے بندے میں سنتے میں کیا نام مدد کی تک منگی اللہ کرو اللہ کی پیسے ابابیل رکھ قرآن کا مولوی سے ابابیل کا منکر ہو جا جب اللہ آپ مان سکتا کہ ابابیل کا ذکر کرتے تو ابابیل کا منکر ہو کہ کافر ہو کے مارے ابابیل کا قرآن سے ذکر ہے وسیلہ سے اللہ جانور نو بنائے تو نہیں چڑھیا جاتا تو محمد کا وسیلہ کا منکر ہو صدقے جاوا یار اللہ وسیلہ بنائے اچھا آپ کو سنو جی اللہ فرماتا ترمیہم بحجارۃ من اے قرآن ہے اے شاعر پڑھ دینا اللہ فرماتا وارسل علیہم طائرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول ایک چونچے سے ایک چونچی سی پتھر دو پنجے سی ابابیل مرید کا سیدھا کو ہوتا پیڑ جی کا لے جی کا جڑا آپ ایڈا ہو جا تو آخیا وہ چونچی ایڈی ہوئے آپ ایڈا ہو چونچی اکا چھوٹی پنجے اکا چھوٹے وہ پنجے کنکر دبا کے منہ کھولتے سن تو پنجے کھولتے منہ کھولتے سن تو پنجے کھولتے سن یہ تو اگے تکلیف کوئی نہیں ہے قرآن سے سچ لکھا نہیں جب وہ اوپر سے پھینکتے تھے وہ گولی کی طرح لگتے آیا میں تھوڑی تھلے سٹیا مگر میں میگزین چڑھی وہ تمہارے کچھ نہیں سٹیا وہ نہ سٹیا دیکھو بچیا کس طرح گولیاں کیونکہ وہ پہلا ایسے کرتے نہیں کئی شام گولیاں بھی سٹی ہیں اگو بچ جائیں نعرہ حیدری اصا کی نعرہ منہ چ میں آخیا منہ چو صرف منہ چ کٹیا نعرہ حیدری تصا منہ چ کٹیا یا علی ایک ٹھیکا پولا جی ہے باہر جا کے پوچھو لوگ آخیں گے نعرے پہ مارتے نہیں نعرے پہ اسی نعرہ منہ چو کٹنے ہوں جی اگوں بچ جاتا بھی اسی کی کریے ابابیل کنکر بولو یا سنتے سر اگوں سے جا کے میں کہ بجتے سب مول سب آخر کے لکھا دے یہ مہنگی اونٹ کی اینٹ پر لگتا تھا تو پیٹ سے نکل جاتا ہاتھی بھی
کنڈ سے لگتا سی تو پیٹ پھاڑ کے نکل جاتا. میں کہ یار ایک کنکر ابابیل دا آئی تھا ہاتھی بھی چوکنے لگ جاتا سی. مولوی صاحب فرماتے قوت پروردگار واہ سمجھدارو. میں کہ مولوی صاحب کہاں سے آکے شاہ مردہ شہر جنہ قوت ایسا کو کنکر ابابیل سٹے کہ ہاتھی کا لگ جائے کہ بندے اندر سبحان اللہ کہ نہ آخر کے مولوی صاحب آپ آ گئے آخو سبحان اللہ آخو اصل کبھی ہے کہ نہیں آخیا تو سارا بھی آخر نہیں آخر کہ نہ آخو. مولوی صاحب ایسا تو کنکر ہاتھی کا گزر جائے قوت پروردگار وجہ تو کہ تھی آدھو آخو سبحان اللہ علی علام اسلام کا پتھر کے گڈے تھی آدھو سمجھ نہیں ہوگی پتھر میں کیا علام کے میں آ گیا ہے. ابابیل کا کنکر ماننا اور علی کا علام کارنا نہ ماننا اسی کو بغض علی کہتے ہیں. خیر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی کدی سوچیا پیڑے کے بڑے ہاتھی اللہ ایک بڑے بڑے کرتا تو تھی مری جانے سن. اللہ جیتے وہ بڑے سن. تاری کیا بات ہے بچوں جن بڑے سن ہاتھی آئی گا وہ آئی گا. میرا خیال ہے اللہ نے کبھی اسرائیل کو سمجھایا کبھی بنی اسرائیل کو سمجھایا کبھی پھر اسرائیل کو سمجھایا. اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر ایسے اسرائیل تک کائنات کو بتا دیا وہ امریکہ پر ناز کرنے والوں جب ہمارا امر آتا ہے ہم بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹوں کو بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹوں سے مرواتے. مینو ایک بندہ ہوتا ہے خواجہ آصف صاحب بھی حمایت کرتی تھی ایران کی. میں کہا جی سویا پہ ہے فضل الرحمان صاحب بھی کرتی. میں کہا بھی میں سویا کہنے لگا کی ہو گیا ساڈا ایران نام کی تعلق. میں کہا ایک تعلق ہے وہ کہہ رہا میں انگوراں کا نہیں پتا نہ مجھے تیل کا پتا سمجھ لیں کتوں جا میرے کو تعلق ہے ادا کا پاکستان سے ایران کا ایک تعلق ہے وہ نہیں مک سکتی وہ نہیں مک سکتی. حضرت علی نے خیبر سے آخیا تھی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. انہوں کو ایک میزائل ہے وہ نام خیبر ہے کہ ساڈا فوجی اعزاز ہے جہاں نام حیدر. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کوئی طاقت ہماری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالے گی. جب دونوں اکٹھے ہو گئے ایران کا خیبر اور فوج کا ایران کا خیبر اور ہماری فوج کا حیدر مولا کا جزاتے ہوئے بتواصل بالحق بتواصل بالصبر. جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا. یہ حق کا قافلہ ہے جرا کربلا پہنچے حق کا قافلہ. یہاں پہ مصیبت آ جانا کوئی اچنبے کی گل نہیں. یہاں کا گود بچے وہ بھی حق ہے. 10 محرم کی صبح ایک ایسا میرے ہاتھی ملیا امت جو ہاتھی جیسے یزید نے چھڈ کے شبیر کا قدم پسند کیتے. انہوں نے کسے پوچھا ادھر فوج بہت بڑی ہے تھوڑا کیا ادھر حق بہت بڑا ہے. اس حق پہ قتل ہوئے میں علی کے پوتر اس حق پہ قتل ہوئے میں علی میاں پوتر.
پوری دنیا کا ویر پترا تک گیا، علی کا ویر دنیا تک، بڑے بڑے ویر پہ میں 14 سال کا 13 سال کا تقریباً سارے پہ لڑائی ہوئی تھی، دار آپ کا چھوڑ دے ماں کھانا دیکھی مار کے سنت ہے وہ سارے پتر چھوٹے ایک جوان تیسری میں بچہ آئی کلجی نہ مار چڑھا میرے پہ آج بچ آئیے بندے پیچھے ہٹ گئے بندے آ کی ہوا انہیں کیا یار تھی بچ آ گئی میں کنا نہ سنیا ہو سکا تیے تو گھٹ تر جائے یہ سکا میں ہو سکے تو وار جائے میرے پہ لڑائی مک گئی کرو کری ٹر گیا انہیں آخر چلا بھائی پھر کسی ویلے صحیح پھر کسی ویلے صحیح تھی آ گئی آؤ لوگوں سانو رومدیا نو ویچ کے ہسلے سنے تھے 3 قدم سے تھی آتی تھی یہ کوئی بھی نہیں ملے گا نہ مارے تو کوئی یکم محرم ہے زیادہ نہ پڑ گیا تو 3 منٹ باقی ہے 3-4 منٹ اتنے پڑھ سکنا میری عقادت روٹین ہے چل پتا ہے میں 7 پہلے محرم پڑھوں تو بڑی کچھ عرصہ بعد پہلا کچھ 2 ایک پڑھا یا میرے عزیزوں میری عقادت ہو کہ یکم محرم میرا دل کرتا ہے ویسے آج کسی جگہ منافع کو نہیں جناب سجدہ کی شادی پڑھو نہ پڑھی میرے مصاحب صاحب دی تھے لیکن میری ایک روٹین ہے کہ میں پہلی محرم جب محرم شروع کیا کوشش کہ علی دی اس تھی کا ذکر پہلی محرم میں کر چڑا جی سارے تو پہلا جی ہائے نکلی ہے میرے ہر جان گیا میرے مولا علی کی ہر بیٹی اجڑی ہے محرم کا چل چڑھتا میرے مولا کی ایک بیٹی ہے جی محرم کا چل چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے تو نام لین تو پہلا مومنا نے پتا لگ جائے 6 یہ پتر شہید ہیں 2 یہ شہیدہ نے شوہر نامدار حضرت مسلم بھی شہید حضرت رقیہ کے شوہر نامدار حضرت مسلم بھی قتل ہو گئے 6 پتر بھی قتل ہو گئے 2 تیاں قتل ہو گئے ایک پتر قتل ہوا ایک شادیاں پہنا تیاں گاوا تو پھڑ کے توڑ دیے نے لے کے ٹری 6 پتر 2 تیاں شوہر دے رہی بھی ہے ہاتھ بھی یہ نہیں دیتے حضرت زین العابدین علیہ السلام نے علم امامت نہ لا کے دفن کیتے نے کربلا کے شہید سن لو نوجوانوں ظاہرن کربلا کے شہیداں نو دفن کیتے تینو اسد دے دو آوندے نے کربلا آوندے ہر سال وہ بیل کے لے کے آوندے اج بھی انہاں دے ابا اجداد جنہاں دے دفنات انہاں دے بچے بیویاں بچے آوندے نے بیل کے لے کے ٹوکریاں لے کے یہ دفن دا سامان لے کے حضرت زین العابدین علم امامت نہ آ کے آخیا ایتھے میرے والد کو دفن کرو علی اصغر نو نہ رکھو علی اکبر نہ ایتھے حبیب کو دفن کرو ایتھے قاسم ایتھے گنجے شہیداں شہادان اوتھے حضور دفن کرو اوتھے حضرت عباس جتھے جتھے دفن ہوئے نہ آج تو نظر آ رہے وہ سارے حضرت سجاد نے علم امامت نہ آ کے دسے واپس زندان کوفہ جا کے حضرت امام زین العابدین نے آخیا پھپھی جی بیٹا فرمایا اما فکر نہیں کرنی کبھی قیدا چھپ گئی ہے نا جاواں گے میں آپ دفنا کے جتھے بابا دفن ہے میں دساں گا جتھے علی اکبر دفن میں دساں گا جتھے عباس چاچا دفن ہے میں دساں گا جتھے ہر دفن ہے حبیب دفن ہے میں دساں گا حضرت رقیہ چپ کر کے پہ سنتے سا جی حضرت سجاد رکے نے بی بی کی چیخ نکلی ہے فرما میرے پھپھی کی ہوا فرما میرے بھی کسی دفن آئے صدقے جاواں میرا دل کرتا ہے اس بی بی کو پرسا دے رہی ہے 2-4 منٹ کا پرسا اس ملکہ نو دئیے کیونکہ پھر ایسا پڑھنا ہے تیاری کربلا تیاری پڑھنی ہے پھر آمد کربلا پڑھنی پھر میری روٹین ہے حبیب کا آنا پڑھنا مسلم بن اوسیہ کا آنا پڑھنا حضرت عباس کا علم آئے گا حضرت علی اکبر کا تابوت آئے گا کسی نے علی اصغر کا چولہا آئے گا کسی نے مہندی آئے گی تو یہ میں سوچنا یہ مخدومہ یہ نہ آکھے میں نے بھول گیا میں سارے تو پہلے اجڑی آباد رہو آج کا پرسا میری
میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری ماں, میرے بھائی, میرے دوست اور میرے بچے, اج کا پرسا بالکل ذہنی طور پہ تیار ہو جو. حضرت رقیہ نو پرسا دئیے, یہ دو پتراں نو حارث گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک انج لے کے آیا, کدی انہاں دے پیر زمین تے لگدے سن. کدی انہاں دے پیر زمین تے نہیں سن, جہے میرے دریا دے کنارے تک لیا سکتا. یہ جدو گھروں لے کے چکتا چرتا چکتا سکتا یہ سنج کرتا سی. یہ ملاؤن کھیلتا آیا نہ یتیما کدی بالوں تو کر کے چکتا سی تو چھڈ دینا سی تو نال ہستا سی, تھلے ڈگیا پھر چک دیتا سی. کوفے کے لوگ سویرے سویرے سیر نو نکلے سن, کچھ جا رہے سن کچھ آ رہے سن. یہ اتر گیا ذہن کی جملہ, ایسے اٹھ کے جاندے شاید روندے جاؤ. مورخ نے قلم توڑ دیتا, ہو سکیا یہ دونوں یتیم مسلم, یتیمان مسلم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے شاید کوئی یہ نہ پوچھے کون نیند کیوں مانے, کون نیند کیوں مانے. ابھی تو کسی نے پوچھا دریا کے کنارے سے کھڑ کے جدو تلوار اس کدی نہ بڑا آتا سی پہلے مینو مار, چھوٹا آتا سی پہلے میں چونکہ چڈن لگا مختصر لفظ کرنے لگا. اس چھوٹے دے سامنے جڑی میرے تک روایت پہنچی, چھوٹے دے سامنے تلوار کا اشارہ کر کے کہنے لگا اٹھی اٹھی نا. جب کے چھوٹا انج کر کے بیٹھا سی, اسی منظر دیکھ رہے انہیں چھوٹے سہمے مسلم دے یتیم دے سامنے بڑے دے والا اٹھن لگا تو سکا بیٹھا رہی پہلے کہنا تینوں مار. یہ شہزادے کے بیٹھے ہوئے لوگ پھانسی مجرمان سرگی والے لاندے نے, اس سکے پر آگے سامنے تلوار ماری ہے, خون دیا چھٹا ہو گئی نے, دڑ تھلے بھی گئے, سارے دے ہاتھ چ رہ گیا. اس ظالم نے لاش دریاد سٹنی تھی, جب اس سال تھلے سٹن لگے تاکہ میں لاش چکا ہوں. میں پڑھتا پڑھتا گھنٹہ روندا رہا, نکاح سے دوڑ گیا کر لگا تھلے نہ سٹی. تھلے نہ سٹی آگے میں جیونا, تھلے نہ سٹی آگے میں جیونا. اے میرے پیار دا پتری, اے میری ماں دا لاڈلا بیٹی, اس تھلے چوری کی, اس ملاؤن نے ہستے ہستے چوری سر رکھے. یہ بڑے کی لاش دریا چٹن گیا, سٹی اس دریا لاش تو روڑی گئی. یہ ملاؤن روایت کرتا ہے کہ میں سمجھا تھلے کوئی درخت ہے, وہ کرتا اڑ گیا, تو ہوں میں لیا کے چھوٹے کی لاش زور کی مارا گا تو توبے تو جائے. یہ آتا جب میں واپس آیا کوئی جملہ ہے یہ خود ملاؤن روایت کرنا. آتا جب میں واپس آیا نا نکا بٹے کے رخسار کیا چلنا. چھوٹا برا بڑے کے رخسار پہ چلتا سی. آتا میں سن لایا تے ہولی ہولی سے آتا سی تینوں لا لے جا, میں نہیں ہوں بجتا تیرے تو بغیر میں کدھر جاؤں گا. آتا میں وہی چوری سے سر کی موجودگی کی چھوٹے دوبارہ کو ہاتھ پا کے چکے, وہی چوری چ بجے تو ساتھ زمین سے ٹکیا, تڑپتے تھے میں تلوار ماری ہے, ساروں کا تھلے سٹیا, وہ چھوٹے کا دھڑ جسم چک کے. میرا پروگرام کی سی میرا کہ وڈے دے اتوں زور دیا آج مارے میں تو دو میں رڑ گئے. میں کنارے پہ آیا تو مینو ڈر آ گیا, میں تو قتل کیا وہ دو پاوا آتا. مینو یہ لگا جی میں بڑا پہ آتا سی, آؤ میرا بچھڑیا بھی, آؤ میرا مظلوم بھی, آؤ میرا پردیسی. آتا جی تو میں دوجے کی لاش سٹی ہے تو آ گیا تین وکری پانی جدھر جانا سی ادھر نہیں گرے, جدھر آ رہا سی ادھر. آتا ڈر گیا, دونوں ساتھ تھیلے چ پائے تو تھیلا لیا کے ایک دن زیادہ کے سامنے کافی جملہ
ایسا کیا زندہ یا مردہ قسم میں لے آیا مسلم کے یتیم میں قتل کر. اگر کسی محسوس کرو حائد کی آواز اٹھاؤں گی نا جدو سا کہنا میں مسلم دے یتیم قتل کر رہا ہوں دربار سے تو کوئی جو آواز آئی ہائے میں مر گیا. پورے دربار کی نظروں سے صاحب حاضر ہوئی. اس مومن سے قیدیاں جات پوچھا من انت تو کون ہے؟ بندے آخیا علی کا شیعہ دعوی محبت رکھتا ہے انہوں مسلم دے یتیماں کی بڑی تکلیف ہوئی. انہیں کر گزر کی کل کا چھٹو بخا انہیں ایسا کردار بتا پڑے انہیں دو سال آج کیتے منہ تو سن کو کہنے کا پہچانے نہیں جا رہا کسی اور بچے قتل کر کے میرے کو مسلم دیا بیٹا کا انعام نہ لے گئے. کہنے کا کیوں پہچانے گا کہنے کا مسلم سے لگتے نہیں یہ منہ تو آنا میں منہ صاف ہو گے تو پھر لوگوں کی اگوائیاں نہ منہ صاف اجے میں منتا نہیں. کہنے کا کیوں نہیں منتا یہ ابن زیاد کہنے لگا میں سنیا بنو ہاشم دیا چھوٹیا چھوٹیا شہزادیاں دے وال لمے نہیں ہوتے نے سنگنے نہیں حائط بھی آئی شہزاد بنو ہاشم دیا شہزادہ کے وال لمے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں سنگنے ہوتے ہیں یہاں کے وال لمبے بھی نہیں تو گھنے بھی نہیں. نوجوانوں تھلے منہ کر کے مناؤں کہنے لگا جی جو راتی میرے گھر آئے سن انہوں نے وال لمے لالے کھانے سن میرے گھر تو رہ کے دریا کا کے نہ مظلوموں کے وال میرے گھر تو لے کے دریا کا کے نہ مظلوموں کے وال بکھرے. اس کے باوجود کوئی ایسا بندہ جڑا ایماندار ہوگا تو دھو کے جائے. پورے دربار ان شیعہ نے کتنا لوگ سانو شیعہ آ سکتے ہیں ان شیعہ نے پورے دربار آخیا جنہیں ہائے میں مر گیا جی یہ شٹاوا شیعت کرتا ہے آئے دھو کے جائے نالے کا کارے. جدو ملون آج لے کے تھلے کھلوتا تھی تھلے سچن لگے ابن جاد کہنے لگا سارا دربار تیری ایمانداری کی گواہی دے آ جا دھو کے واپس لیا نال طرح کر. آخری جملہ ہے یہ جڑا ملون ہارس آج کھلوتا تھی جنہیں چھوٹے برا نے آخیا سی نا اتنے سب کے جاوا مومن ابن زیاد دربار سامنے کھلو کے کہنے لگا ایسے رکھ دو میں تو رل گیا نا سارے اور تو سب تر منٹ لینا سفر کرنا چوری چکو سر رکھ کے سڈا آنسو پہ آ گئے نا ذکر سوچ ذکر سوچ اسی نوجوان سوچی ہوتی تھی مومن کی چوری دیکھی دو سارے امیر مسلم دیا بیٹیا کے کٹے ہو فون کی بڑی کیفیت کی ہوئی یہ ایسے دو چوری دے پلے پھڑ کے آج نکلے جب دربار کے دروازے تک گیا وہاں تھا چوری تھی تو میرے لوگ دیکھیں دروازے جا کے چوری ایک ہاتھ سے کھڑی ہے ایک ہاتھ سے فارغ کیتا ہے وہ کی کرتا سی جہے قطرے خون دے کے ڈگتے سن لے کے منہ کے مل چوری چ یار تازہ خون کے قطرے ڈگتے سن ایسو لینا سی تو منہ سے ملتا سی. دربار کو چوتھے قدم سے گیا تو دوسرے قطرے زمین سے ڈگتا مدینے منہ کر کے اندر یار رسول اللہ معافی دے دے میرا بس لگتا میں تیری نسل کا خون دریا جنا ڈول دینا آباد رہے. اپنے دروازے پہ آیا مسرور اندر مومنا سی چکر باب کیتا چھٹی آ گیا اس کا جلدی کر اس دروازہ کھولیا مومنا گلے میں سنو مینو اجازت دے دو. مومنا آج خون کی بھری چوڑی دیکھی نا میں کتاب پڑھ کے کلا روتا رہا ہو سکے اب سے خدا گوشت لیا سی تو پیسے لے جانے سا گوشت لیا سی تو گھروں کپڑا لے جانا سی پیسے بھی نہیں لے گیا پچھوں گوشت لے کے آئے سارے کپڑے خون برباد کیتے نہیں ہو سکے بربادی کا لفظ دوبارہ منہ چ نہ کٹے مینو اندر آن دے تو کلی مار اندر آیا تو کلی ماری کیا لگی ہے کی کیا لگا برتن لیا ایک خالی ایک پانی والا خالی برتن لیا پانی کا پٹ لینا کہنے کی تاثہ نہیں کہنے لگا جی میں دسیا تو مک جانا ہے پہلے میری مدد کر کہنے لگی کرنی کی کرا کہنے لگا کوئی سوال میں کچھ ہے توڑیاں چاہیے اج تو دیکھ جہے ویلے قبلہ یہ صرف نازک ہوں نے سارا پہنا یہاں کے دل زیادہ سخت نہیں ہوتی یہ تو ایکسیڈنٹ دیکھ لیں نا دو دن روٹی نہیں کھاتی میں جوان پیا
بیگانہ آندیاں نے میں جوان پیار اٹھایا گول مار ہوتی یہ صرف نازک ہوئی نے بی بی سی صرف نازک سی آزادارو جڑے دے اس مومن نے چوڑی آنج کی ہے تو معصوم کٹے سر ویکھے نے ہاتھ سے پانی کا برتن دے گئے نال منہ تو چیخ نکلی اللہ اکبر جب چیخ مار کے روئی ہے ہو سکیا پہچان لگی ہو سکیا نہیں جب روئی کیوں ہے جب برتن کیوں دکھائی ہو سکیا پاوے نہ نہیں پہچانے عید تیری ماں بھی برباد ہوئی تیری ماں اجڑی ہے عید دن شہباد ہوئی کہنے لگا دس دیتا تیرے کو تو آیا نہیں جانا چھتی کا کہنے لگی تو آئی ایک سار پلیٹ کے رکھا دوجا ایک وڈے برتن کے اوپر گوڈا رکھا وہ چوڑی لال رکھا کہنے لگا پانی پا ادھر میں کھیتی میں پڑے اس مسور نے کتنا کمبتے ہاتھوں نہ جن ویلے حضرت مسلم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے روحے انور سے تو پانی پایا اس بندے نے تو خون صاف کیتا جان تو زیادہ حسین چہرہ برآمد ہے اج بی بی کی نظر پئی ہے کہ بے ہوش ہو کے ڈگ پئی یہ بیوی کی فکر پا گئی کوشش کر کے مسلیہ مل کے سر رکھ کے نہ پلے گی یہ کسی طریقے اٹھا کے بھایا تو ویک کے کہنے لگا پہچان لے آئی کہنے لگی تیری عزت کی قسم میری پہچان چ نہیں آیا کیوں سا کیا اگر بے ہوشی کی حد تک کیوں اتر گئی ہے کہنے لگی ایک کو گل دس یہ چھری پھیرن تو پہلے کسی منہ دل مارے چھڑانا کوئی نہیں تھی کہنے لگا ساری گل دس میں دوجا سر تو آخری جملہ دوجا سر تو آنے واسطے پانی پایا سر منہ صاف کیتا جدا میں سوچا یہ تو تھوڑا جا کٹ بستر رکھ کے چبوترا بنایا اس سے صاف چادر پائی دو میں سر آج آج نہیں رکھے آج رکھیں آج ایک وین کرنا چاہوں یہ میرا دل کرتا ہے عید بڑی تو ایک دن پہلا یہ وین کرنا سپیکر جرا پی بی نے کیا مومنا کہنے لگی ہوں دس کام نہیں کہنے لگا حوصلہ کریں گی ہو سکے ممکن حد تک کریں گی دل زیادہ رکھیں گی کہنے لگی ممکن حد تک رکھا گی جی میں کتنا سی زیارت پڑھنے نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اج سامنے کھلوتے لگو ہے سرا دے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پڑتی کیا سامان کیوں نہیں ٹھیکا یہ مومن مومنہ سنتا کیوں رہنے ہو سکے میں رب کعبہ کی قسم آپ مسلم کا بڑا پتر ہی چھٹ گیا جاوا مسلم کا چھوٹا پتر ہی پاگوڑی راج چاہتے ڈگ پئی پاؤڑیاں چڑھی چار چمیرے بنے رہتے نس نس کے تریس رین کی چلے وہ نواسے نہ محنت کر رہا اچھی اچھی راوا باندھی سے دھیان دی تھی کوفے آ رہے ہو عید مک گئی